قرآن کریم میں جب بھی قسم کا ذکر آئے نا تو عربک میں قسم کا ذکر تب آتا ہے جب کوئی بہت ضروری بات ہونے والی ہو تو قسم کا ذکر آتا ہے. تو آپ قرآن کریم کی جتنی بھی قسمیں دیکھیں گے نا جہاں پہ ذکر کیا گیا ہے قسم تو مطلب اس کے بعد بڑی ضروری بات آنے والی ہے تو آپ فوکس قائم کریں اس لیے آئی ہو. تو ایک صورت ہے سورہ شمس. اب پہلے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس میں اگر کسی چیز کی امپورٹنس کی طرف ذکر ہو رہا ہو تو قسم کا ذکر ہوتا ہے عربک کے لحاظ سے. تو وہاں پہ سورہ شمس میں 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں 10 نہیں مسلسل 11 قسمیں ذکر کرنے کے بعد کیا کہا گیا. مطلب میں آپ کو صرف اس کا میگنیچیوڈ بتا رہا ہوں کہ کتنی ضروری بات آنے والی ہے. ایک کے بعد قرآن کریم کہے گا تو کتنی ضروری ہوگی. تو جب 11 چیزوں کو مینشن کیا گیا ہے تو کیا بات آنے والا ہے. تو کیا کہتی ہے وہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. میں نے آپ کے نفس کو سوار دیا ہے, اس میں فجور بھی ڈال دیا ہے اور اس میں تقوی بھی ڈال دیا ہے, اس میں اچھائی بھی ڈال دی ہے, اس میں برائی بھی ڈال دی ہے. تو آباد ہو گیا جس نے اسے قد افلح من زکاہا, جس نے اسے پاک کر لیا, اچھائی کو چن لیا, اور برباد ہو گیا جس نے برائی کو چن لیا. ایک بات آپ کو بالکل کلیئر کر دی ہے کہ آپ کے پاس فری ول ہے, آپ کے سامنے بچہ بیٹھا ہوا ہے, آپ کے پاس اختیار ہے, آپ اسے پیار دیں آپ اسے گالی دیں, یہ آپ کا اختیار ہے. اسی پر آپ سے پوچھا جائے گا. جو چیز ہم لوگ جس کے پیچھے چھپتے ہیں, جو ہم نے بہانہ بنا لیا ہے, وہ ہے تقدیر. اسے مولانا رومی کہتے ہیں شیطانی استدلال, دا ڈیولز آرگومنٹ. کہ شیطان بھی, پھر علامہ اقبال نے بھی اس پہ ایک نظم لکھی ہے کہ وہ تو قیامت میں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنا تو میری مشیت میں تھا, یہ تو میری تقدیر میں لکھا تھا, اس میں میرا کیا گناہ ہے. آپ کو پتہ ہے مردان میں رمضان میں افطاری سے پہلے ایک چھوٹی بچی 4-5 سال کی کھیل رہی تھی, شور کر رہی تھی. تو اس کے چاچا نے روزہ رکھا ہوگا, اس کو وہ روزہ کہتا ہوگا, روزہ تو یہ نہیں ہے. تو اس کا بی پی یا شوٹ ہو گیا, بلڈ شوٹ, اس نے مار دیا اسے. ٹی وی والے اس سے پوچھا کیوں کیا آپ نے, تو اس نے کہا یہ تو اس کی قسمت میں لکھا تھا. ہم لوگوں نے ہر چیز کو تقدیر پر ڈال دیا ہے کہ غزہ میں جو ہو رہا ہے یہ تو اس کی تقدیر میں تھا. نہیں, اگر غزہ میں نیتنیاہو ظلم کر رہا ہے تو اس کے پاس آپشن ہے, وہ چاہے تو ظلم کرے یا اس کے پاس ظلم نہ کرے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ایک میکانزم اس کے لیے بھی بنایا ہوا ہے, ڈیفینس